السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ جی بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے مطابق جو بارشوں کی تعداد میں اور جو یہ بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے مختلف علاقتیں مختلف صوبوں میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث بارشوں میں اضافوں سے جو جانی نقصان اب تک ہو چکا ہے پنجاب میں، اس کی تعداد 33 ہے اور 176 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں بھی بارشوں کے پانی کی زیادتی کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی سنگین بتائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجموعی طور پر 100 ملی لیٹر سے زیادہ بارش جو ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ آئی ہے واسا کی جانب سے، اور محکمہ موسمیات نے ساتھ ہی ساتھ جہلم میں منگلا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش کی تباہ کاریوں کی وجہ سے، بارش کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی ایک پراپر جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ابھی جو اس سارے پرابلمز کی وجہ سے جو گھر گرے ہیں، جو عمارتیں گری ہیں، ان کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں نکالنے کے لیے جو ریسکیو کی ٹیمز ہیں وہ اپنے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاک فوج کے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس سیلابی صورتحال میں جو افراد پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اس طرح سے کلائمیٹک چینجز آتے ہیں، اس حوالے سے ہر ملک کی جو حکومتیں ہیں وہ کچھ پریکاشنری میئرز لیتی ہیں، لیکن پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے تو اس بات کی قسم کھا لی ہے کہ انہوں نے عوام کے مسائل یا ملکی مسائل جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے، ان پر دھیان دینا ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھا گیا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے موجودہ حکومت کو $3 بلین 2022 میں سیلاب آنے کے بعد متاثرین اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے دیے تھے، تاکہ ایک پراپر ڈرینیج کا سسٹم جو ہے اسے بلڈ کیا جا سکے اور اس طرح کی ناگہانی آفات سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن یہ موجودہ حکومت جو ہے، ہم جانتے ہیں یہ کس طرح سے آئے ہیں، ان کے کیا ایجنڈاز ہیں، صرف اقتدار ہی ان کی پیورٹی ہے، عوام کے مسائل، عوام کا ووٹ، عوامی نمائندے ہونا ان کی کسی بھی صورت پیورٹی نہیں ہے۔ اس آڈٹ رپورٹ میں یہ چیز ظاہر کی گئی ہے کہ 186 ملین روپے کا استعمال جو ہے وہ کیا ہی نہیں گیا، یعنی کہ ڈرینیج سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے اس حکومت نے وہ پیسہ استعمال کرنے کی بجائے ترکی اور شام کے متاثرین کو بطور امداد جو ہے وہ دے دیا، یعنی کہ قرض بھی آگے لیا اور اس کو امداد کے طور پر دوسرے ممالک کو دے دیا۔ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ پیسہ جو ہے وہ مکمل طور پر خرچ نہیں کیا گیا، اور نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کیا، اسلام آباد، پورے کا پورا جو پاکستان ہے وہ یہ بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اس حکومت کے کان پر تو کسی صورت جوں نہیں رینگے گی، کیونکہ جو پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہیں شاید اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو چکا ہے کہ آئندہ بھی وزیر اعظم بننے کے لیے انہیں عوامی ووٹ کی نہیں بلکہ کسی اور کے کندھوں کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو یہ حکومت ہے وہ ہر وہ کام کرتی چلی جا رہی ہے جو عوام کے حق میں نہیں ہے۔ عوام ان سے مکمل طور پر نالاں ہیں ہر لحاظ سے، پاکستان چاہے وہ اکنامک ہو، چاہے وہ کوئی ایک فائنینشیل ایشو ہو، یہ لوگ عوام کی کسی بھی لحاظ سے مدد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ بس ٹی وی پر آ کر ان کے جو وزراء ہیں وہ الٹے سیدھے بیانات اور جھوٹے اعداد و شمار جو ہیں وہ بتا کر چلے جاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے یہ لوگ مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اگر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرف دیکھیں تو عمران خان صاحب کے دور حکومت کو اور یہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت کا اگر موازنہ کریں تو جو اعداد و شمار اب سرکاری اعداد و شمار جو آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور کے مطابق اب تک گیس، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر اب تک گیس کی قیمتوں میں 1200% اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 152 تھا، اور کس طرح سے یہ لوگ اسمبلیوں میں اور یہ نون لیگ کے جتنے بھی وزراء ہیں یہ ہاتھ میں چارٹس پکڑ کے ڈرامے بازیاں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کہتے تھے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو وزیر اعظم چور ہے، لیکن اب
ان کے دور حکومت میں جو پیٹرول فی لیٹر ہے وہ 272 روپے مل رہا ہے. بجلی کی قیمتوں میں تب سے لے کے اب تک 200% اضافہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے کہ بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے بل کی ادائیگیاں نہ کر پانے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں. لوگ مہنگائی سے اس قدر تنگ ہیں، لیکن یہ لوگ بات صرف یہی ہے کہ یہ لوگ احتجاج کرتے ہوئے اور عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے صرف تب نظر آتے تھے جب یہ اقتدار میں نہیں تھے. اب اگر ہم روزمرہ کی اشیاء جو ہیں، استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو پرائسز ہیں وہ بھی دن بدن بلکہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہی ہیں. میٹ پرائسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 600 کے قریب تھی، لیکن اب جو ہے وہ 1100 تک پہنچ چکی ہیں. 20 کلو کا آٹا کا جو تھیلا ہے وہ 988 روپیز میں مل جایا کرتا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، لیکن اب وہی 20 کلو کے آٹے کا تھیلا 1900 روپے تک پہنچ چکا ہے. اس حوالے سے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ورلڈ بینک نے یہ چیز واضح کی ہے کہ غربت کی شرح 2025 میں 42.4% رہنے کا امکان ہے، یعنی کہ تخمینہ لگایا گیا ہے. 2024 میں یہ شرح 25.3% تھی، یعنی 2025 میں 1.9 ملین جو پاکستانیز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ غربت کا شکار ہوں گے. یہ کہنا ہے جی ورلڈ بینک کی رپورٹ کا. ساتھ ہی ساتھ جس طرح اگر نظر دہرائی جائے، غزہ میں جاری جو اسرائیلی جارحیت ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈان نیوز کے مطابق جی 93 فلسطینی شہید جو ہیں وہ لاسٹ 24 آورز میں غزہ میں کر دیے گئے ہیں. الجزیرہ اس لحاظ سے جو رپورٹ کر رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جی کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 93 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے. ان میں سے 30 افراد وہ تھے جو امدادی خوراک کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے اور ان پر فائرنگ کی گئی، ان پر حملے کیے گئے اور ان کی شہادتیں ہو گئیں. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 58,573 افراد جو ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے اور 1,39,607 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں غزہ کا جو مسئلہ ہے اس پر کوئی بھی مسلم ممالک اس طرح سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف بیان بازی کی جا رہی ہے. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو غزہ میں جو یہ سب معاملات ہو رہے ہیں، اسرائیلی فوج جو وہاں پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، غزہ کے لوگوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ جو یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی صورت امریکہ کی رضامندی اور امریکن انٹرفیرنس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ہم یہ بات بھی بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ ہر ملک میں اس طرح کے معاملات کرنے، اس طرح کی بدمزگیاں پیدا کرنے کے لیے اپنی پراکسیز کا استعمال کرتا آیا ہے. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ایک پراکسی ہے جو ہر لحاظ سے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو ہے وہ تل گئے ہیں، اور انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ مسلم ممالک کی جو خاموشی ہے غزہ کے مسائل پر، وہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ساتھی ہیں، جو اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی بھی سٹیپس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی مزید کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.